شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ مشیر خزانہ کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سی پیک کے چیئرمین اور اطلاعات و نشریات کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ گوادر کی بندرگاہ پر پہلے مال بردار بحری جہاز کی آمد سے مقامی معیشت کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پرہجوم مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی قابض افواج نے آج مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ توانائی کے شعبے کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پرہجوم مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ مساجد، بازاروں اور خریداری کے مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر پرہجوم مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ افغان راہداری تجارت کے حوالے سے پہلا مال بردار بحری جہاز ایم وی مینٹ گندم اور یوریا کھاد لے کر رواں ہفتے گوادر پہنچا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ مقامی معیشت کے لیے نہایت خوش آئند ہے اور اس سے کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مزید 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1395 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2429 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 66,457 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 24,104، سندھ میں 26,113، خیبر پختونخوا میں 9,067، بلوچستان میں 4,087، اسلام آباد میں 2,192، گلگت بلتستان میں 660 اور آزاد کشمیر میں 234 مریض ہیں۔ وائرس سے اب تک 24,131 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے 12,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 3,66,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اور 60 لاکھ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,04,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں 38,000 سے زیادہ اور اٹلی میں 33,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وبا سے اب تک 26 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ آج لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں کل کے بعد کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی سفارشات مرتب کرنے پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزراء راجہ بشارت، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف صنعتوں اور کاروباری اداروں کے اوقات کار اور ان کی ہفتے وار تعطیلات سے متعلق تجاویز پر تفصیلی غور و خوض ہوا اور انہیں حتمی شکل دی گئی۔ پاکستان اور چین نے حالیہ برسوں میں سدا بہار تدبیراتی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دی ہے۔ یہ بات چین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ ہاشمی نے چینی خبر رساں ادارے زنگژوانگٹ کو انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت، بنیادی ڈھانچے، صنعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے اور اس تعاون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مختلف طریقہ کار وضع کیے۔ ہنزا میں ششپر گلیشیئر سے پانی کے بہاؤ میں اضافے سے آنے والے سیلاب سے شاہراہ قراقرم متاثر ہوئی۔ 2 میگا واٹ کے زیر تعمیر پن بجلی کے منصوبے کو نقصان پہنچا اور علی آباد کو پانی کی فراہمی کا نظام تباہ ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو متاثرہ علاقے میں شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد نے بتایا کہ پانی کے بہاؤ میں 1,400 سے 2,500 کیوسک اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہنزا کے لیے گاڑیاں مرتضی آباد اور نگر سے متبادل راستے سے چل رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی فسطائی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کرنے کے بعد مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی قابض افواج نے آج بیت المقدس میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk